السلام علیکم. فیضی لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. مائی نیم از فیضی. آئی ایم سیکنڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ پاکستان میڈیکل کالج. یہاں پر میں آپ کو ایف ایس سی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر کے فیضی لیکچر میں سمجھانے والا ہوں. تو ہم پچھلے ٹاپک میں لیکچر میں کر چکے ہیں جی ٹریکیا پھر برونکائی برونکیول، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں. اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں الویولائی کیا ہوتا ہے. الویولائی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسپیس سیک لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس دیکھو، یہ ہمارے پاس کیا لنگ. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا فیرنگس پڑھا، پھر لیرنگس پڑھا، پھر ٹریکیا پڑھا، پھر برونکائی پڑھا، پھر برونکیول پڑھا، پھر ہم نے کہا اس کو پرائمری ٹرسری اینڈ ٹرمینل پڑھا. اس کے ٹرمینل برونکیول جو ہے وہ جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے سیک لائک اسٹرکچر، جس طرح انگور نہیں ہوتے بنچ آف گریپس، اس طرح انگور ٹائپ کے سیک لائک چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز ہوتے ہیں ہمارے لنگز میں، جس کو کہا جاتا ہے الویولائی. میٹرک میں اب پڑھ چکے ہیں، اتنا بالکل اس سے نا آشنائی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میٹرک میں اب پڑھ چکے ہیں کہ الویولائی کس کو بولتے ہیں. تو یہ ہمارے لنگ میں چھوٹے چھوٹے سیک لائک اسٹرکچرز ہے. جو بیسک فنکشن اس کا کیا ہے؟ دیکھو، نام دیکھا ذہن میں دو باتیں آنے چاہیے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا کہ تم نے پڑھا بھی ہے. ایک بات، سیک لائک اسٹرکچر فنکشنل اینڈ اسٹرکچرل یونٹ آف لنگ. یہ بات بڑی مزے کی ہے، مجھے ابھی یاد آ گئی، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. دس از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لنگ. اوکے، تو یہ بات بڑی مزے کی ہے. یہ فنکشنل یونٹ ہے، اس کا اسٹرکچرل بھی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا باتیں میں نے بولا آپ کو؟ الویولائی کا نام دیکھا، ذہن میں دو باتیں ضرور آنی چاہیے. اسٹرکچرل فنکشنل یونٹ ہے لنگ کا، سیک لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ گیسیس ایکسچینج آف ایئر. دیکھو، یہ بات آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اس کا مطلب ہے بالکل میرے طرح کورے ہو، آپ کو پھر کچھ بھی نہیں آتا. ایئر ایکسچینج، الویولائی میں ایئر ایکسچینج والی بات آپ کو آنی چاہیے. سیک لائک اسٹرکچر آنی چاہیے. اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف لنگ آنا چاہیے. صحیح ہے. اس کا نمبر کتنا ہوتا ہے لنگ میں؟ کسی بھی لنگ میں 700 ملین. اس کی ایک کی جو تکنس ہوتی ہے 1.1 مائکرو میٹر تک اس کی جو لینتھ ہوتی ہے. ایم سی کیوز میں یہ چیز زیادہ آتا ہے، ٹچ کرتے ہیں یہ 7 ملین والا. صحیح ہے. ایکسچینج فنکشنل یونٹ، یہ سارے باتیں، یہ پوائنٹس میں آپ الویولائی کا ہیڈنگ دے کر یہ پوائنٹ میں یہ باتیں کر دو، آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. اور کیا چاہتے ہو؟ پھر اس میں کیا بولا ہے؟ آؤٹر سائڈ ڈینس نیٹورک آف کیپلریز. کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو اس کا؟ یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل یہ ہم نے یہ ہمارے پاس تھا لنگ، اس کو ہم نے یا اس کا یہ جگہ ہم نے مائکروسکوپ میں نکالا، تو یہاں پر اس کو ہم نے بڑا کیا، تو یہ اس طرح سے ایک لائک اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے بولا ایکسچینج کرتا ہے. اوپر سے آکسیجن آتا ہے، اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے، اور یہاں پر آپس میں مبادلہ ایکسچینج کرتے ہیں. آکسیجن کو اندر لے کے جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر لے کے آنا، یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اسی جگہ پر. یہ ڈیلنگ یہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیلنگ کہاں پر ہوتی ہے؟ سوری. تو اصل میں اس کے پیچھے کیپلریز کی ایک بہت بڑی نیٹ ورک ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیپلریز کی بہت بڑی نیٹ ورک. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ بلڈ لے کے آنا. کیپلریز زیادہ ہوں گے تو بلڈ زیادہ آئیں گا، اور اس کیپلریز میں ایکسچینج ہوں گا، اور وہ جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس سیک کے آؤٹ سائڈ پر ڈینس نیٹورک آف کیپلریز. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟
تو اس بات کا یہ مطلب ہوا۔ پھر اس میں ہوتے ہیں کولیجن، دوسرا جو یہ ہے نا، جو یہ سیک لائک اسٹرکچر ہے، اس کے اندر کولیجن فائبرز ہوتے ہیں۔ کولیجن پڑھو گے، پڑھ چکے بھی ہو اور آگے بھی پڑھو گے، انشاءاللہ فیلڈ میں آؤ گے تب بھی پڑھو گے۔ کولیجن جہاں پر ہوں گے نا تو وہ اسٹرکچرلی اس کو مینٹین کرے گی، اسٹرکچر مینٹین کرے گی اس کی۔ اور الاسٹن، کولیجن پروٹین ہے اور الاسٹن بھی پروٹین ہے، صحیح ہے۔ ان لوگوں کے الاسٹن کا دیکھو نام سے کیا سمجھ رہے ہو، الاسٹک مطلب لچک والا، جس میں الاسٹسٹی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو پروٹین الاسٹسٹی پرووائڈ کرتی ہے اس میں، اس کو بولتے ہیں الاسٹن پروٹین۔ کیا مطلب الاسٹسٹی کا؟ دیکھو جب ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ریسپیریشن کر رہے ہیں، تو ہماری جو پھیپھڑے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ڈوم شیپ اختیار کرتی ہے، پھر وہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑے، اس طرح دوبارہ شیپ گین کرتی ہے، پھر سپریڈ ہوتی ہے، ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اس طرح۔ تو اس میں الاسٹسٹی ہے، اور الاسٹسٹی کس کی وجہ سے ہے؟ الاسٹک ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ الاسٹن پروٹین کی وجہ سے ہے۔ اب جب آگے آؤ گے تو پھر الاسٹن پروٹین جب ختم ہوتا ہے، پھر اس کو ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے، اس کو ایمفیسیما بولتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ کی بیماری نہیں ہے، وہ ہمارا درد سر ہے۔ تو آپ فی الحال یہی سیکھیے کہ الاسٹن اور کولاجن، صحیح ہے، یہ دو ہوتی ہے، اس کی اسٹرکچر اور الاسٹسٹی کو مینٹین کرتے ہیں الویلائی کی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ کوئی مسئلہ پریشانی والی گل نہ ہو سی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہتی ہے جو اسٹرکچر پاتھ وے ہے، کہ ایکسٹرنل اسٹرکچر آف لنگ کیسے ہوتا ہے۔ یار ایکسٹرنل اس کا ایسا ہے کہ 2 نمبر ہے، لیفٹ ہے رائٹ ہے، صحیح ہے۔ پھر اس میں لوبز ہوتے ہیں، سپیریئر جو دیکھو، جو لیفٹ والا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، جو رائٹ والا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ نیچے ہمارا انکل ہارٹ پڑا ہوا ہے، ہارٹ انکل، اور اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا اوپر نیچر نے، اللہ نے رکھا ہے تھوڑا اوپر، اور یہ سائڈ تھوڑا نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ جو سامنے ہے، یہ پیشنٹ ہے میرے سامنے، میں نے اس کو ایسے کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پیشنٹ سامنے ہو اور تمہاری طرف دیکھ رہا ہو تو یہ اس کا کیا ہے؟ لیفٹ ہے، اور یہ اس کا رائٹ ہے، سوچو۔ تو ٹھیک ہے، تم نے اوپر سے چمڑا ادھیڑ دیا، نیچے دیکھا 2 پڑے ہیں پھیپھڑے، آپ نے دیکھا یہ لیفٹ ہے، یہ رائٹ ہے، تمہارا تو یہ رائٹ ہے، لیکن پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا یہ لیفٹ ہے، یہ رائٹ ہے۔ جو لیفٹ ہے اس میں 2 ہے، 2L سے یاد رکھو، 2L موٹا موٹا کر کے میں یہاں پر تم کو لکھ دیتا ہوں، 2L، سوری 2L، یہاں پر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں موٹا موٹا کر کے 2L، اور یہاں پر 3R۔ دیکھو اس میں لوپ بھی 3 ہے، اور اس میں نیچے جو میں نے برونکی بولا تھا وہ بھی 3 ہے، تو رائٹ 3 ہے، رائٹ 3R یاد رکھو۔ 3R سے 2 مطلب ہے، اور 2L سے 2 مطلب ہے۔ کون کون سے 2 مطلب ہے؟ سوچو اور ذہن میں سالو کرو اس پریشانی کو۔ یہاں پر رائٹ پہ 3 لوبز ہے، 3 کا مطلب سپیریئر، مڈل، انفیریئر۔ لیفٹ پر ہے جی سپیریئر، انفیریئر، اوکے۔ تو یہ بات ہو گئی آسان۔ اب اس میں اور کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے آپ کے لیول میں۔ ہاں ایک بات، اس کے نیچے ایک ممبرین ہوتا ہے، نیچے جو نیچے آپ کے جو اسمال انٹسٹائن ہے، لارج انٹسٹائن ہے، یہ جو چیزیں پڑی ہیں یہ لارج انٹسٹائن ہے، اور یہ لارج انٹسٹائن، بیچ میں اسمال انٹسٹائن، ٹھیک ہے، اسمال انٹسٹائن۔ اس کے بعد ایک ممبرین ہوتا ہے جو کہ لنگز اور آپ کے انٹسٹائن کو سیپریٹ کرتا ہے، اس کو بولتا ہے ڈائفریم۔ ڈائفریم دیکھو میں نیچے مینشن کر چکا ہوں، اس کو بولتے ہیں ڈائفریم، ٹھیک ہے۔ ڈائفریم کا کیا کام ہے؟ ڈائفریم ریسپیریشن میں، ابھی میکانزم آف ریسپیریشن پڑھا رہا ہوں تم کو، تو اس میں یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ اصل میں اس کا کام کیا ہے ڈائفریم کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تم یہی سیکھ لو، آپ یہی سیکھ لیجئے گا
کہ جو ڈائفریم ہے وہ سیپریٹ کرتا ہے، وہ بیچ میں ایک بارڈر ہے لنگس کا اور نیچے اسمال انٹسٹائن کا. اوکے، تو یہاں تک اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہو، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے پورے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمیں اپنے لائکس اور کمنٹس اور سبسکرپشن سے سپورٹ کیجئے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر، میکینزم آف ریسپائریشن. بہت ہی آسان اور سمپل میتھڈ میں آپ کو صرف کانسیپٹ پرووائڈ کرنا ہے، باقی نوٹس آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پیپر کے لیے لمبے چوڑے جوابات کہیں سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں صرف کانسیپٹ اتنی سی جگہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. السلام علیکم.